السلام علیکم، خوش آمدید۔ ایف وائی اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ یہ وہ چینل ہے جہاں ہم آپ کو انبیاء کرام اور اسلامی تاریخ کے ایمان افروز واقعات سناتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ یہ کہانی بہت طویل اور سبق آموز ہے۔ اس میں ہمارے لیے صبر، ایمان اور اللہ پر توکل کرنے کے بے شمار درس دیے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اس وقت ہے جب مصر پر ایک بہت ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے فرعون کہا جاتا ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا تھا اور بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتا تھا۔ اللہ نے کئی بار ہدایت دینے کے لیے نشانیاں دکھائیں لیکن اس نے انکار کیا۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اس خوفناک حکم کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ وحی ڈالی کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بہتے ہوئے فرعون کے محل کے قریب جا پہنچے۔ جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یوں اللہ نے اپنے نبی کو دشمن کے گھر پروان چڑھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں قوت اور عقل عطا کی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ فرعون کو قوم کا ایک آدمی بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ یہ خبر فرعون کے دربار میں پہنچی تو اس نے موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر اللہ نے ایک شخص کے ذریعے موسیٰ کو خبر کر دی کہ لوگ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً مصر سے نکل گئے اور مدین کے شہر جا پہنچے۔ حضرت موسیٰ نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک کنویں پر کچھ چرواہے اپنی بکریاں کھڑی ہیں اور ان کو پانی پلا رہے ہیں۔ ایک طرف دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ کیوں جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا، ہم مردوں کے پیچھے ہٹنے کا انتظار کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور جانوروں کو پانی پلایا۔ وہ لڑکیاں اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں اور سارا واقعہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور ان کی نیک سیرت دیکھی اور اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروا دی۔ حضرت موسیٰ کئی سال وہاں پر رہے اور پھر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر واپس مصر جانے لگے۔ راستے میں جب وہ کوہ طور کے قریب پہنچے تو ایک آگ دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور فرمایا، ہے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، جاؤ فرعون کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر آئے اور فرعون کے پاس جا کر اللہ کا پیغام سنایا، مگر فرعون نے غرور کے ساتھ کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں ہی خدا ہوں؟ اس نے حضرت موسیٰ کو جھوٹا کہا اور جادوگر کہہ کر بلایا تاکہ موسیٰ کو شکست دے سکے۔ جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور سانپوں کی طرح وہ حرکت کرنے لگی، لیکن جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا
اور سب کو نگل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون مزید اکڑ گیا اور بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانے لگا۔ اللہ نے اس پر مختلف عذاب بھیجے، کبھی کھٹمل اور کبھی خون کی، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ آخر کار اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر سمندر تک پہنچے۔ پیچھے سے فرعون اپنی فوج کے ساتھ آ گیا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر میں مارا تو سمندر پھٹ گیا اور دونوں طرف پانی کی دیواریں بن گئی۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے اور اپنی فوج کے ساتھ۔ جب فرعون آیا تو سمندر بند ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔